فینا من عبادنا بلندتر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی کونین اس باعزت دہلیز سے کسی کو خالی نہ بھیجے. بی بی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالکن اس عقیدت کو خوشنودی میں شمار فرمائے. میرا مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے. جو بیمار چل کے آئے ہیں صحت عطا فرمائے. بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے. آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں. بلند آواز سے صلی اللہ. آواز ڈبل ہو رہی ہے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. کل کی پہلی مجلس اور پہلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو میں یہ گوش گزار کیا کہ اللہ جب انسان تک پہنچتا ہے تو وہ خدا وجود کے ذریعے نہیں آتا، حجت کے ذریعے آتا. کیونکہ وہ اللہ اگر وجود میں آ جائے تو وہ اللہ رہتا ہے. اس اللہ کو ہدایت پہنچانے کے لیے ہم تک بہر صورت پہنچنا تو ہے. اس نے حجت مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ بنا دیا. اب حجت کا کردار مذہب میں یہ ہے کہ حجت اپنے کردار سے بتائے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. حجت اللہ کی نشانی ہے. ہر دور کی ہر حجت نے زمانے میں آ کے اللہ کا تعارف کروایا. خدا نے ہر حجت کے ساتھ ایک قوت کو بھی رکھا. اگر ایک حجت ہے تو اس کے ساتھ ایک قوت ہے. حضرت موسیٰ حجت تھے، ہارون قوت تھے. بسم اللہ. ابراہیم حجت تھے، اسماعیل قوت تھے. جناب موسیٰ حجت ہیں، ہارون قوت ہے. یعقوب حجت ہیں، یوسف قوت ہے. ہر نبی حجت ہے اور ساتھ ایک قوت ہے. مصطفیٰ حجت ہے، مرتضیٰ ان کی قوت. مجھے آج کی مجلس کہاں لے کے جانی ہے یہ اب اگلے جملے پہ آپ کو اندازہ ہوگا. حسین حجت ہے، عباس قوت. بادشاہ حسین قوت کا کام ہے حجت کے حفاظت اور خلافت. جہاں حجت خاموش ہو وہاں قوت بولے گی. اللہ حجت کو اختیار دیتا ہے، حجت قوت کو اختیار دیتا ہے. میں آج کی پوری مجلس آپ کو سرکار عباس میں سنانا چاہتا ہوں اور بادشاہ کی زندگی کے وہ راز پڑھنا چاہتا ہوں جس رازوں سے شاید ابھی تک میری قوم کی نسل واقف نہ ہو سکی. چند جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 14 میں عباس نہیں تو عباس معصوم نہیں. عباس عصمت کے ہر درجے پہ فائز. حضرت عباس کی عصمت کی دلائل تو میں چھت تک انبار لگانے کے لیے تیار ہوں. پہلی دلیل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے. حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ نبی اور علی کے چچا ہیں. یہ رسول کی تدفین کے بعد مولا علی کے گھر آئے. انہوں نے آ کے کہا اے علی، آپ کے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں وہ آپ مجھے دیں کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں. اور بزرگ کے ہوتے ہوئے بیٹا یہ فون نیچے کر، بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ آپ تبرکات اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ رسالت میں آپ کا امامہ، دستار، انگشتری، نالین یہ مجھے دے دیجئے. امیر المومنین نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے میں تبرکات لے کے آتا ہوں. علی حجرے میں گئے تبرکات لے کے. رسول کا امامہ اٹھا کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا. دستار نبی دوش پہ ڈالی، انگشتری ہاتھ میں دی.
فرمایا چچا عباس اٹھیے. کتب متفقہ اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا, اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے. دیکھ کے کہتے علی کیا وزن رکھ دیا تو نے میرے اوپر, مجھ سے تو یہ نہیں اٹھایا جا رہا. امیر نے مسکرا کے فرمایا حسن باہر آ. بچپن کا شہزادہ باہر آیا. امیر المومنین نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا, وہی ابا حسن کو پہنائی, وہی دستار حسن کے دوش پہ دی, وہی انگشتری حسن کو پہنائی. حسن نے چلنا شروع کیا. علی کے بعد حسین تو بھی باہر آ. بچپن کا حسین باہر آیا, وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا, وہی ابا حسین کو پہنائی, وہی انگشتری حسین کو پہنائی. حسین نے چلنا شروع کیا. علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا, وہی ابا خود پہنی, وہی دستار خود لی. جب علی نے چلنا شروع کیا, جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے, علی کے گھر کے بیرونی دروازے پہ پہنچے. چچا عباس یہ تبرکات تو لیتے جائیے, لیکن میں اس بات پہ حیران نہیں ہو رہا, یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا اور تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا. آخر یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, یہ قوت پروردگار کے بیٹے ہیں. لیکن حیران میں اس بات پہ جا رہا ہوں, جیسے ابا تجھے بھولی آئی ویسے ہی حسن کو بھولی آئی, ویسے ہی حسین کو بھولی آئی. مولا علی نے فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے, سوائے امامت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو سفین میں علی کا کرتا نہ پہنے. سفین میں امیر المومنین کا کرتا پہنا. بعض بندے منبر پہ پڑھ دیتے ہیں زرہ پہنائی تھی علی کے کسی بھی بیٹے نے کبھی میدان میں زرہ نہیں پہنا. زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے والے کے وار کا ڈر ہو. ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو کرتا. ہاں ایک سنی کتاب سے مجھے یہ حوالہ نظر آیا تھا, لیکن اس میں بھی ایک فضائل کی جملہ مزید لکھا ہوا تھا کہ جناب مالک اشتر نے کہا تھا سفین میں, جب جناب عباس جا رہے تھے تو مالک اشتر نے کہا شہزادے پہلی جنگ ہے, بغیر زرہ کے نہ کیجئے گا, سامنے بہت بڑے تیر انداز. یہ کہہ کے مالک اشتر دوڑے اور خیمے سے ایک زرہ لوہے کی لے لا کے جناب عباس کے جسم پہ رکھی, رکھ کے کہا شہزادے زرہ بڑی ہے. جناب عباس مسکرا کے فرماتے چچا مالک اشتر کی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہے؟ جملہ سنیے گا آگے. فرمایا سمجھتا تو میں ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں, لیکن پھر بھی میدان میں حفاظتی انتظامات تو مکمل ہونے چاہیے. فرمایا اچھا پھر مجھے بتائیے یہ زرہ کتنی بڑی ہے؟ جناب مالک اشتر نے کہا ایک ورش ایک ہاتھ بڑی ہے. جہاں سے جناب مالک اشتر نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے کاٹی. لوہے کی زرہ کا کٹنا تھا. مالک اشتر نے کہا اے علی کا بیٹا یہ داؤد نبی کا معجزہ تھا, وہ لوہے کو موم کرتا تھا. عباس مسکرا کہتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا, ہم خود کر رہے ہیں. نحنو اسماء الہیہ, ہم ہیں وہ اللہ کا اسم. حضرت عباس کی عصمت کی دوسری دلیل, معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے, کیونکہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے رسالت مآب نے بھی فرمایا تھا اے علی میرے غسل میں اگر کوئی میرا غلام شریک ہونے لگے تو اسے نہ ہونے دینا, ورنہ اندھا ہو کے نکلے گا. معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتے. عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے.
سید الساجدین کی زندگی میں سجاد زندہ تھے لیکن عباس غسل میں شریک تھے. تیسری دلیل، جناب سیدہ نے عباس کو بیٹا کہا اور جناب حسن نے وصیت نامے میں لکھوایا تھا حسین اگر میرے بعد فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، اس لیے کہ یہ ہماری ماں کا بیٹا. چوتھی دلیل، عباس کلو نہ محمد میں آتا ہے. اس سے بھی اگلی وزنی دلیل دینے لگا ہوں ذکر العباس کتاب کے حوالے سے. یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے. نبی نے کہا اول ہونا محمد، آخر ہونا محمد، اوسط ہونا محمد. اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد. نبی نے یہ نہیں کہا پہلا آخری، اوسط کا لفظ ہے، درمیان والا محمد. اوسط عربی زبان میں کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو. اگر میں لغت کے اعتبار سے دیکھوں تو جو ترازو نہیں ہوتا جسے آپ اپنی زبان میں تکڑی بولتے، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ہینڈل لگا ہوتا ہے جو دونوں ترازوؤں کو برابر رکھتا ہے، اس لکڑی کے ہینڈل کو عربی میں اوسط کہتے ہیں. جو دو پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں. نبی نے کہا میرا اوسط بھی محمد ہے. اگر ہم 12 میں اوسط ڈھونڈے 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں آیا. میں 14 میں آؤں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط پھر نظر نہیں آ رہا. ذکر العباس عبدالرزاق المکرم کی کتاب کا حوالہ جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا آل محمد کا اوسط کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے. ہمارے عباس کو ہمارا اوسط. سخی کے دودھیال کا تعارف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا. آج مجھے سنو غازی کے ننہال کون. جناب عباس کی والدہ گرامی، میں کیا فضیلت بیان کروں شہزادی کی. ایک سطر پڑھوں گا، گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا. ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس. واہ غازی عباس، شکریہ شدید. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. چاند نہیں، چاند سا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں اپنا منوانا کمال. عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج تھا، جہاں امامت کا چاند تھا، جہاں حسن کا چاند تھا، جہاں کریمی کا چاند تھا. اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا عباس کی حیثیت. کمرے بنی ہاشم. والدہ گرامی جناب فاطمہ کلابیہ، کنیت بی بی کی ام البنین، لقب بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ ایک معلوماتی مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے. جناب عباس کی والدہ گرامی ام البنین، جناب ام البنین کے والد محترم حزام، ماں کا نام سامہ بنت سہیل، دادی کا نام آلہ بنت شہید. یہ وہ برگزیدہ ترین خاندان تھا
کہ جناب ام البنین کے نانا ان کو عرب کہتے تھے ام الانسان، نیزوں سے کھیلنے والا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ یہ خاندان شروع سے بہادر ہے۔ عرب میں دو خاندان مشہور تھے، بنی کلاب، بنی ہاشم۔ کس میں؟ بہادری میں۔ اس خاندانوں کی عربوں میں ایک نشانی تھی، ان کے گھر کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی۔ کلابی اور ہاشمی اپنا گھوڑا، خچر، اونٹ باندھتے نہیں تھے، گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، یہ چھوڑتے تھے۔ لوگ ان کے جانوروں کو ایسے رستہ دیتے تھے جیسے سرداروں کو دیا جاتا۔ کلابیہ خاندان کی دوسری نشانی، ان کے جو مرد کاروبار کرتے تھے وہ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ گاہک سودا لینے کے لیے آتا، چیز اٹھاتا، قیمت رکھ کے چلا جاتا۔ عرب میں ان کا روب تھا، یہ مشہور تھے اپنی بہادری کی وجہ سے۔ اب جو آپ کو کتابوں نے بتایا میں پہلے وہ سناؤں گا، پھر جو اس میں راز ہے وہ سناؤں گا، کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ لفظ ایک ایک دل پہ لکھیے گا۔ بعض بندے ممبر پہ بیٹھے، میں خود سن رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی نے کہا مجھے بہادر خاتون چاہیے۔ نہیں، خاتون کا لفظ علی نے استعمال کیا۔ مولا علی کا خود فرمان ہے، مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ علی فرماتے مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں خود لڑنے کے لیے نکل آتی ہیں۔ تو بیٹھا بھی ہے یا چلے گئے؟ بادشاہ حسین عزت آتا ہے۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ یہ کسی حکیم کا قول نہیں، یہ علی کا فرمان۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ عقیل مجھے بہادر عورت چاہیے، مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ اب یہاں پہ جب ہم نے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، اب یہ جو بالکل یہی سطر آج تک سنائی گئی، میں اس سے آگے جانے لگا۔ سنی سنائی پہ نہیں رکنا، اس سے آگے چلتے۔ سنایا یہ گیا کہ جناب عقیل علم الانساب رکھتے تھے، وہ نسبوں کے علم سے واقف تھے، وہ عربوں کے قبیلے جانتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کون کس کا بیٹا ہے، دادا کون تھا، پردادا کون تھا۔ وہ شجروں کا علوم رکھتے تھے، وہ پیچھے تک گہرائی رکھتے تھے۔ اس لیے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا، میں جناب عقیل کی صفت کا انکار نہیں کروں گا، میں مانتا ہوں کہ ہاشمیوں کے گھر میں یہ علوم موجود تھے، یقیناً جناب عقیل علم الانساب سے واقف ہوں گے، لیکن سوچو تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے؟ جناب عقیل کی عزت تو ہے کہ وہ علم الانساب سے واقف ہے، کہہ کون رہا ہے؟ علی، اور یہ وہ علی ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ اگر نہیں تو میں کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن مال کے اشتر نے کہا تھا، یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دے کے چلتی۔ جس کی پشت میں 7ویں میں مومن ہو، یہ اٹھ جاتی ہے اس مومن کی وجہ سے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آ رہا، یہ اٹھ جاتی ہے، یہ اٹھ جاتی ہے۔ پیچھے سے کوئی بھی مومن آ رہا، یہ اٹھ جاتی ہے۔ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی لڑ کیوں نہیں رہا تھا، نہیں قدر نہیں کی آپ نے، شاید آپ کو محمد بن ابی بکر کی معرفت ہی نہیں ہے۔ لہذا جو کام علی کی تلوار کرتی تھی، مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ اگر آپ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا جواب لے تو میں پڑھا لکھا جواب دینے لگا ہوں۔ مولا علی کا جناب عقیل سے رشتے کا کہنا
بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. مولا حسین جو علم نواز بندے بیٹھے, جو علم دوست احباب بیٹھے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ اللہ کو بھی تھا کیا ہے. اللہ عصا نہیں پوچھنا چاہتا تھا, اللہ عصا کا قصیدہ سننا چاہتا تھا. موسیٰ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں, اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں, اس سے میں تکیہ بنا کے سوتا ہوں, اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا دیتا ہوں. اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. اللہ نے پوچھا کیا ہے, موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. ایک بندہ بولے صدر کی قدر کرنا, فرشتوں نے صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے, خدا نے قصیدہ شروع کر دیا. ام فاطمہ کو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ زہرا کا باپ, یہ زہرا کا باپ, یہ زہرا کا شوہر, یہ زہرا کے بیٹے. اب اردو ادب میں جملہ کہنے لگا ہوں. خدا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے, خدا نے یہ پوچھا کیا کیا ہے. خدا نے نام نہیں پوچھا تھا, وصف پوچھے تھے. موسیٰ نے بتا دیے. بالکل ایسے ہی مولا علی نے کہا بہادر خاندان چاہیے. اب صرف یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ صرف عقیل کہتے ہاں ایک خاندان ہے کلابی, چپ ہو جاتے. نہیں, علی چاہتے تھے اب عقیل بولے, مؤرخ عباس کا نان کا لکھے کس خاندان کا چشم و چراغ ہے میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا عقیل وہ کون ہے. جناب عقیل نے آنکھیں بند کر کے کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں. وقت کی تنابیں مجھے مجبور کر رہی ہیں, ورنہ اشرا پڑھوں میں حضرت عباس پہ. مجھے بول کے بتاؤ کتنی طیبہ ہوگی وہ بی بی, کتنی طیبہ ہوگی جس کی ماں نے اس کا نام ہی فاطمہ رکھا. فاطمہ نام بتا رہا ہے کہ بی بی اسم با مسمہ ہے. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں. اے علی وہ ایسا خاندان ہے کہ ان کے مردوں سے عرب ڈرتے ہیں, ان کی بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے, ان کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب عقیل, جناب ام البنین کے خاندان کا. لمبا قصیدہ پڑھا, بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو جناب عقیل نے پڑھے. مجھے یہیں پہ نہیں رکنا, بات آگے لے کے چلیں. اللہ نے فرمایا عقیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھیے. اب جناب عقیل گئے حزام کے ہاں, اور عرب دستور کے مطابق 3 دن مہمان رہے. ہاں یہ عربوں میں دستور تھا بڑے خاندانوں کا, شرفا کا دستور تھا, شرفا کا یہ دستور تھا. یہ مہمان آتے ہی 1 دن میں واپس چلا جاتا, اسے توہین سمجھتے. آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی کیا نوش فرمائیں گے, تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے. شرفا کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم 3 دن گھر رکھو تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکے. کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خصلتیں اور عادات کیا ہیں. چاہتے تھے حزام کے عقیل 3 دن رکے. عرب دستور کے عین مطابق تقاضۂ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل 3 دن, متوجہ ہیں موضوع پہ کہ 3 دن تک مہمان رہے. 30ویں دن جناب حزام اب آئے. اب جو جناب حزام نے جملہ کہا, میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہی. جناب حزام جناب عقیل کے پاس آ کے بیٹھے, آ کے کہتے اے رئیس مکہ, یہ ہے 2 بڑے خاندان, اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ,
اے امیر بطحا، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے ذریت ابراہیم، اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر، ہائے ہائے ہائے، اے عربوں کے دلارے خاندان کے فرد، زحمت گوارا کی ہے، میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جناب عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار، اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام، اے وہ حزام جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں، اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں، ظالم کو ہمیشہ اس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد۔ اگر قصیدہ وہاں سے پڑھا گیا تو قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا۔ پڑھنے کے بعد اب جناب عقیل بولے ہم چاہتے ہیں عرب کے دو بڑے خاندان اپنی قرابت کو اب رشتہ داری میں تبدیل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کا عقد تمہارے خاندان میں کروں۔ چہرے پہ یوں رونق آئی حسام کے، کہنے لگا خاندان بنو ہاشم میں تو ہر فرد ہی اعلیٰ ہے، ہر فرد کی شخصیت ہی علیحدہ ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا یا عقیل مسکرائے؟ جملہ پڑھوں گا دیواریں بولیں گی۔ عقیل مسکرا کہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی علی کا عقد تمہارے قبیلے میں کرے۔ علی کا نام آنا تھا، حسام اٹھا، سر سے تاج پھینکا، سب سجدے میں رکھ کے کہتا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا جو تیرے گھر آیا۔ اے عقیل خوش قسمتی کی انتہا، میری بیٹی اس گھر میں بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی رہتی۔ اگلی سطر پڑھوں تو سید مجھے دعا دینا۔ جناب حزام بولے با خدا میں اپنی قسمت میں رش کر رہا ہوں، میرے گھر کی بیٹی اس دہلیز کا سجدہ کرنے جا رہی ہے جہاں تارے سجدے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر حزام بولے، حزام بول کے کہتے واہ خدایا تو نے کرم کی انتہا کر دی، ہم تو کرواتے تھے مردوں سے غلامی، ہم کرواتے تھے عرب کے لوگوں سے غلامی، تو نے قسمت پہ کیا مہربانی کی، آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کرتے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا شکریہ عقیل تم نے اس خاندان کو اس قابل سمجھا کہ ہم وہی والے خاندان کے ساتھ رشتہ داری میں منسلک ہو جائیں، لیکن دستور عرب اس بات پہ حائل ہے، شرافت کا تقاضا مجھے مجبور کر رہا ہے، مجھے بیٹی سے پوچھا۔ یہ ہے شریف خاندانوں کی رشتہ، یہاں گھر جا کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے۔ اتنے بڑے خاندان کا فرد بیٹھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں۔ گھر کے اندر آئے، جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں سے کہا پردے کا انتظام کرو، میں بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر پردہ لگا، حزام پردے کے باہر بیٹھے، جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے اندر بیٹھے۔
جناب حزام نے آگے کھڑا کیا ام البنین کی ماں کو، کھڑا کر کے کہا پوچھئے بیٹی سے کہ ہمارے مہمان خانے میں عرب کا بہت بڑے خاندان کا فرد عقیل اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا، آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اب سطر سننا اور دلوں میں عباس کی مودت کو سمندر بنا دینا، اتنا کہنا تھا کہ جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے پیچھے سے بولی، دیکھ کہتی اے اماں جان، ہمارے خاندان کی مستورات کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے، ہم اس بارے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ 3 دن سے وہ کون سا باعزت فرد ہے جو ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، لیکن اماں میں یہ جانتی ہوں آج تیسری رات ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اماں میں اس کے چہرے کی زیارت سے محروم تھی، اماں یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے جب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی، اماں مجھے عزت قبیلہ کی قسم ہے وہ بی بی اکیلی تو نہیں تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھ کے کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، تو میرے بیٹے تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ جناب ام البنین کہتی ہیں، اور جناب ام البنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا، میں جناب ام البنین کی والدہ کا خواب سناؤں گا، پھر ام البنین کا خواب، پھر حقیقت عباس اور آپ کو سلام۔ جناب ام البنین کی والدہ گرامی کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی ام البنین دنیا میں نہیں آئی تھی، بی بی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے اور میرے ہاتھ پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار، بی بی کہتی میں نے خواب میں مٹھی کو بند کر لیا، صبح کو خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئے، جا کے پوچھا خواب کی تعبیر بتائیے، بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا جو بہت باعزت اور بانصیب ہو، مٹھی بند کرنا اس بات کی تعبیر ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جناب فاطمہ کلابیہ دنیا میں آ گئی، اس بی بی کی جو کنیت ہے نا ام البنین، ام البنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں، یہ شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی، یہ بات میں نے ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے، بی بی کی کنیت شادی کے بعد بیٹوں کے ہونے کے بعد ام البنین نہیں، بی بی کو شادی سے پہلے قبیلے کی عورتیں ام البنین کہتی تھی۔ آپ مجھ پہ سوال کرے کیوں؟ جیسے ماں کو خواب آیا تھا ویسے ہی بی بی کو خواب آیا، بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں، آسمان سے 3 تارے اور ایک چاند ٹوٹا، وہ چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کیا، بی بی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس چلی گئی جس سے اپنا خواب پوچھا تھا، اب وہ زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، جا کے کہا خواب اب میری بیٹی نے دیکھا ہے، اب بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے ماتھا چوم کے کہا اللہ ایک چاند دے گا، 3 اور بیٹے دے گا، جو تیری گود میں آیا ہے وہ چمکتا ہوا چاند، قبیلے میں مشہور ہو گیا 4 بیٹوں کی ماں، ام البنین نام مشہور ہو گیا۔ عقد طے ہوا، نکاح خود علی نے پڑھا، ڈولی آئی سادات کے دروازے پہ، سیدوں کے دروازے پہ بی بی ام البنین کا آنا تھا، شہزادی نے اترتے ہی پاؤں نہیں رکھا، اپنا سر دہلیز سیدہ پہ رکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب، اس نے مجھے اس گھر کی کنیزی کے لیے چن لیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے یوں رخسار رکھا، اپنی دائیں آنکھ کو جنت البقیع کی طرف کیا، رو کے کہا بنت پیغمبر گواہ رہنا
مالکن بن کے نہیں، کنیز بن کے آ۔ وقت کے دامن میں وسعت ہوتی، تقاضۂ وقت مجھے مجبور نہ کرتا، میں آپ کو حضرت عباس کا مصلے پہ آنا سناتا۔ یہ ماؤں کی گود میں نہیں، یہ مصلے پہ آتے ہیں۔ علی نے تسبیح دی تھی ام البنین کو پڑھنے کے لیے، جس رات مولا عباس کی دنیا میں 4 شعبان آمد ہے، بی بی کے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ مولا امیر المومنین نے کہا اے فاطمہ آج آپ حجرہ تطہیر میں رہیں گے، یہ تسبیح پڑھیں گے۔ بی بی کہتی ہے میں نے علی کے حکم کے مطابق حجرے میں مصلی بچھایا، جو جو علی کہتے گئے وہ میں پڑھتی گئی۔ میں تاکیبات میں مصروف تھی، یا دروازے کے باہر سے علی کی آواز آئی، ام البنین جو تسبیح کہی وہ پڑھنی شروع کر۔ بی بی کہتی میں نے کانپتے ہوئے بدن سے تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ بی بی کہتی علی کی آواز ہے ام البنین آنکھیں بند کر لیجئے۔ بی بی کہتی میں نے آنکھیں بند کی۔ بی بی کہتی میں تسبیح پڑھتی جا رہی تھی، میری بند آنکھوں میں ایک نور کا حالت تھا جو مجھے گھیرے ہوئے جا رہا تھا۔ بی بی کہتی چاروں طرف میرے اتنا نور پھیل گیا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے سورج ہتھیلی میں رکھ لیا۔ بی بی کہتی میرے بدن پہ لرزہ طاری ہوا۔ علی کی آواز ہے ام البنین تسبیح نہ روکنا، سانسوں کو تیز کرتی جا، تسبیح کو اور پڑھتی جا۔ ام البنین کہتی میں تسبیح پڑھتی گئی، میری گود میں عباس کا جسم بنتا گیا۔ بی بی کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو میرے مصلے پہ ایک بچہ سجدے میں تھا، جو سر رکھ کے کہہ رہا تھا اشہد ان علی ولی۔ فوراً علی آئے اور بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا علی کے گھر میں علی کا آنا مبارک۔ سیدوں نے بڑے لاڈ کیے غازی سے، بہنوں نے جی بھر کے اٹھایا عباس۔ میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، سینکڑوں کتابیں میں نے نچوڑ نکال کے آپ تک جو باتیں کی ہیں، کئی کتابیں میں نے پڑھی صرف شہزادی ام البنین کی، اتنی باوفا تھی غازی کی ماں۔ کتابیں کہتی ہیں جب بی بی کے گھر آ گئی ہے نا، صحن کے درمیان میں نہیں چلتی تھی، دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتی۔ ایک دن علی نے دیکھ کے کہا تھا فاطمہ تو ضعیفہ نہیں ہے، دیواروں کا سہارا کیوں لیتی ہے؟ روکتی صحن میں کیسے پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بیٹی چلتی، اور مجھ سے نہیں چلا جاتا، میں نکرانی ہوں، میں کنیز۔ زہرا کی بیٹیوں کو آقا زادی سمجھ کے خدمت کرتی، جناب عالیہ ماں سے ملنے کے لیے حجرے میں آتی، جتنی دیر عالیہ کھڑی رہتی، بی بی ام البنین کھڑی رہتی۔ ام البنین کی گود میں عباس آ گیا، عالیہ نے حسن سے زیادہ پیار کیا، حسین سے بھی زیادہ پیار کیا۔ اتنا عباس گھر میں نہیں چلا جتنا بہن کے ہاتھوں میں رہا۔ میں صرف بچپن پڑھتا جاؤں نا تو روتا جاؤں، میں نہ جوانی پڑھوں نہ عباس کی کربلا پڑھوں، میں صرف غازی کا مدینہ پڑھوں تیری چیخیں نکلی۔ وقت مقرر تھے بہنوں کے، بہنوں کے وقت مقرر تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بانٹے ہوئے تھے۔ ظہر تک تو اٹھانا، ظہر پڑھ کے غازی مجھے دے دینا، ایک ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں آ جاتا، دوسرے سے تیسرے ہاتھوں میں آ جاتا۔ تین راتیں ماں سے غازی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ جس بہن کی گود میں ہوتا وہی سو جاتا،
عباس چلنے کے قابل ہو گیا. ام البنین صحن میں بیٹھی تھی. غازی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو. عباس اپنے حجرے میں جانے لگے. بی بی نے عباس دوڑے. اما السلام. کہاں سے آیا؟ اما بہنوں کے گھر سے. ام البنین کے چہرے کی حالت بدل گئی. شانوں سے پڑ گئی. کون بہنیں؟ اما زینب بہن, اما کلثوم بہن. غازی تو بچہ تھا میں چپ رہی, اب تو بڑا ہو رہا ہے. خبردار, وہ تیری بہنیں نہیں, وہ تیری آقا ذاتیاں ہیں. تو کنیز کا بیٹا ہے. وہ بابے کے سامنے کبھی نہیں گئی, وہ بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں گئی, وہ قرآن کے علاوہ اٹھاتی کچھ نہیں. سارا دن ان کے گھر رہتا ہے اور تجھے اٹھاتی ہے اور ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں. عباس نے ہاتھ جوڑے, رو کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, میں نگرانی کا بیٹا. اما وہ میری بہنیں نہیں. ناغازی نہیں ہے وہ تیری بہنیں. بڑی روحانیت مجلس میں, عجیب روحانیت مجلس میں. ناغازی, آواز تھوڑی بہتر کرنا بیٹا. ناغازی وہ تیری بہنیں نہیں, وہ تیری آقا ذات ہے. چپ غازی, اب بہنوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. حکم بھی ماں نے کر دیا. تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا. سوچتا رہا میری بہنیں نہیں, میں نگرانی کا بیٹا, میں کنیز کا بیٹا. رات گزر گئی. غازی بہن کے گھر نہ گیا. تہجد پڑھ کے فجر کی تعقیبات سے اٹھی علی کی. کہتی کلثوم بھڑکا رہا اور میرا جگر پھٹ رہا ہے. وہ پوری رات گزر گئی, غازی گھر نہیں آیا. بی بی روتی ہوئی ام البنین کی حویلی میں گئی. شہر میں جا کر دی عباس. تڑپ کے اٹھا, دروازے میں بہن دیکھی, دوڑا. جب قریب گیا وہیں پہ رک گیا. ادب کے ہاتھ باندھے, سر کو جھکایا. بی بی زمین پہ بازو پھیلا کے بیٹھی. غازی دور کھڑا ہو گیا. بی بی کہتی غازی غازی غازی. رو کے لگ جی مرشد زادی, جی آقا زادی, جی سید زادی. بی بی رو کے کہتی مجھے بہن کہہ, اور تو مجھے بہن کہتا تھا. رو کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا, میں تیری کنیز کا بیٹا. عباس یہ درس کس نے دیا؟ ماں نے بتایا. میں کنیز کا بیٹا. اٹھی علی کی بیٹی. اچھا تو کنیز کا بیٹا میرے گھر کیوں آتا رہا؟ تجھے نہیں پتا میں بابے کے سامنے نہیں جاتی؟ تجھے نہیں پتا میں حسن کے سامنے نہیں جاتی؟ کیوں آتا رہا میرے گھر؟ اب سنو گے, تڑپو گے. قدموں میں گر کے کہتا جو آتا رہا معاف کر, اب نہیں آؤں گا. جو آیا وہ آیا. بی بی اب غازی نہیں آئے گا, اب کہلواؤں گا تو نوکر. بس پھر زندگی گزرتی گئی. ہر وقت حسین کے پیچھے سایہ بن گیا. ایک دن مولا حسین اپنے حجرے میں مصلے پہ تھے. مولا نے آواز دی عباس جلدی آ. جی مولا. اتنی جلدی غازی آیا, حسین رو پڑے. عباس کا بدن کانپا. مولا کوئی غلطی؟ فرمائے آج بلایا, اتنی جلدی آ گیا. ایک وقت میں بلاتا رہوں گا, غازی تو آئے گا نہیں. یہ ہے موجزہ علی کی بیٹی, یہ موجزہ علی کی بیٹی. ابھی میں نے شہادت شروع ہی نہیں کی. ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا, تو نہیں آئے گا. کتابیں کہتی چپ عباس باہر چلا گیا. 3 راتیں غازی سویا نہیں. حسین مسجد میں جاتے پیچھے, حسین گھر آتا پیچھے.
حسین حجرے میں چلے جاتے, دروازے پہ سر رکھا کے بیٹھے, آنکھیں کھلی رہتی, 3 راتیں فضا دیکھتی رہی. جا کے عالیہ سے کہتی شہزادی 3 راتیں ہو گئی, میں جب بھی جاتی ہوں نا حسین کے حجرے میں, دروازے پہ غازی جاگ رہا ہوتا. بی بی زینب دربی, اب بلا میرا عباس. عباس بی بی کے حجرے میں آیا, سر چکا ہو. جی بی بی, سر اٹھا. غازی نے سر اٹھایا. آنکھیں کھول. غازی نے آنکھیں کھولی. بی بی نے آنکھوں کی سرخی دیکھی. سویا کیوں نہیں؟ بی بی حسین نے کہا تھا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا. یوں عباس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, علی کی بیٹی نے جلال میں حسین کے حجرے میں گئی. رو کری کیوں کہا تو نے میرے غازی کو کہ تو بلائے گا اور یہ نہیں آئے گا؟ حسین نے بازو پھیرائے, رو کے کہا غازی مدینہ نہیں ہونا, کربلا کا جنگل, تو نے زندہ نہیں ہونا, تیرے بازو کلا. اور میرا شیر اور سیدوں کی طاقت. کتنا پڑھوں میں آواز؟ 10 محرم 120 مرتبہ حسین بک جانا لکھا. 120 مرتبہ عباس حسین سے اجازت مانگنے, ہر لاش اٹھانے سے پہلے غازی قدموں پہ ہاتھ رکھتا, لڑنے دے, مجھے لڑنے کی اجازت. حسین کہتے نہیں غازی. عباس پھر آتا, مجھے لڑنے کی اجازت نہیں. عباس آخری بار آیا تو جملہ بدل دیا, میں جملہ پڑھوں گا تیری چیخ عرش تک جائے گا. پہلے کہتا تھا لڑنے کی اجازت, اب آ کہتا مولا مرنے کی اجازت. مرنے کا نام آنا تھا. حسین نے چہرہ دیکھا, رو کے کہا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. دائیں بائیں دیکھا تھا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں, اور میری آنکھوں کے سامنے, اور میرے لائق شاگرد مارے گئے. کہاں ہے وہ فوج؟ کس فوج کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا مجھے اجازت موت کی چاہیے. اب غازی لڑے گا نہیں. اب کیا لڑنا, اب نہ قاسم رہا نہ اکبر رہا, اب مرنے دے. حسین نے کہا اجازت میں نہیں دوں گا. کون دے گا؟ جس نے پالا ہے. لیا قرآن گجرات والوں رکھو میرے سر پہ. عالیہ نے صرف اکبر نہیں پالا, عباس بھی عالیہ نے پالا, قاسم بھی عالیہ نے پالا, اونو محمد بھی عالیہ نے پالے. تو آئے کہے تو میں جملہ پڑھوں, پوری کربلا پال کے جوان کی ہے زینب. ہاتھوں کے لگے پھول اجڑ گئے. پوری کربلا پال کے جوان کی ہے زینب. جا, جس نے پالا اس سے اجازت مانگ. مدینے کے رواج کے مطابق جیسے فقیر سیدوں کے دروازے پہ آواز دیتے تھے, غازی نے بازو رکھا زینب کے حجرے کے باہر, خیمے کے باہر آواز دے کر السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن و رسالہ. اوے نبوت کے گھر والوں, او غریب کا سلام قبول کرو. جو اندر سے بی بی نے آواز دی میری بہنیں روئیں گی. بی بی رو کہتی علیکہ السلام شاہ حجاب زینب. اوے میرا سلام ہو بہن کے برقے, اوے بہن کی چادر, میرا سلام. عباس بی بی کے خیمے میں آیا. غازی کیوں آیا ہے؟ بی بی مرنے کی جا. علی کی بیٹی نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی کو دیکھا, پھر پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا. رو کہتی صدقتا امیر المومنین, صدقتا امیر المومنین, صدقتا امیر المومنین. سچ کہا تھا میرے بابے نے, سچ کہا تھا میرے بابے نے, سچ کہا تھا میرے بابے نے. غازی رو کہتا بی بی کیا کہا تھا؟ 21 رمضان کو ملنے گئی تھی,
बाबे ने कहा था ज़ैनब चादर हटा, मैंने हटाई, मेरी कलाइयां चूमी। मैंने रोकेगा कलाइयां क्यों चूम रहा है? रोकेगा तो एक वक्त आएगा इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। अब्बास बाबा ये कह के चला गया, अब्बास मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती, अब्बास मैं तेरा कद देखती, अब्बास मैं तेरा चेहरा देखती। मैं सोचती थी जिसका गाजी जैसा भाई हो उसे रस्सियां कौन पहनाएगा। अब यकीन हो गया, अब मैं कैतन हो जाऊं। अब यकीन हो, अब मैं कैतन हो जाऊं। अब्बास जाना चाहता है, हामी भी जाना चाहता है। अब्बास फिर एक सवाल का जवाब दे जा जो बीबी ने पूछा। हमारे पुराने कदीम जाकिरीन उसे बंद की सूरत में पढ़ा करते थे, शायद उर्दू में वो दर्द ना आए, लिहाजा मैं बुजुर्गों के लहजे में पढ़ देता हूं। वो रो के कहते हैं, ज़ैनब ने अब्बास के कुर्ते में हाथ डाला, रो करी भैणी दा मान सलामत रहा। एक मिन्नत हमशीर ते लाई वज, कल मिलने नी जेवर कह दिया थे, किवें पावड़े हिर समझाई वज, किवें टुरना है सौड़ियां गलियां विच, मेनू टुर के वीर विखाई वज, किवें बोलना है नाल शराबी दे। ओए गाजी, ओए मुझे बता, ओए दरबारों में कैसे जाना, ओए बाजारों में कैसे। बहनी दा मान सलामत रहा, एक मिन्नत हमशीर ते लाई वज, कल मिलने नी जेवर कह दिया वाले, ओए किवें पावड़े हिर समझाई वज। गाजी अल्लाह के हवाले। अब्बास रोते हुए खेमे से बाहर आए। 7 विदे हैं गाजी के, मैं 2 भी पढ़ूं तो जिगर फट जाए। मकसद कौम मारनी नहीं, आंसुओं की खैरात लेनी। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, वरना किताबों में जो अब्बास की शहादत पड़ी है, बाबा जी मुझे बतूल के पहलू की कसम, मिंबर से पढ़ी नहीं जा सकती, नहीं पढ़ी जा सकती मिंबर से। तेरी आंखों में आंसू ना, ये कैसे हो सकता है? रख उलमा के सर पे कुरान। कद कितना था गाजी का? घोड़े की जीन पे बैठता था, पांव जमीन पे आते थे। अब मुझे बतूल की चादर कर, तू रोए या ना रोए, आज करबला में जाके देख, अब्बास की इतनी सी कब्र है। उम्मल फरीन जब पहली बार बेटे की कब्र पे आई थी, बीबी ने जनाबे बाकर से कहा था, बाकर मेरे गाजी का कद तो लंबा था, इसकी कब्र छोटी क्यों है? बाकर ने माँ को गले से लगाया, रोका, जितना मिला उतना ले आया, जितना मिला उतना ले आया। इतने जुमले के बाद मैं मिंबर छोड़ दूंगा, तेरा जिगर जाने, शाम की मक्का जाने, रख मेरे सर पे कुरान। जब हुसैन अब्बास की लाश की तरफ गया, कुत्तों ने हुसैन के आने से पहले अब्बास की लाश को काटा। काटने के बाद अब्बास के टुकड़े हवा में उड़ाए, उड़ा के कहने लगे, मार दिया तेरा गाजी, मार दिया तेरा अब्बास, मार दिया ज़ैनब।